حبیب خدا، سردار الانبیاء، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ہر طرف کفر و شرک اور جہالت پھیل گئی تو لوگ پھر بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ آدمی آدمی کا دشمن ہو گیا۔ شراب، جوا، قتل، لوٹ مار، بدامنی ہر طرف پھیل گئی۔ شیطان کے ماننے والے دنیا میں پھیل گئے اور اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کو پھر اپنی مخلوق پر رحم آیا۔ وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے، اور اس نے اس دنیا کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کو شیطان کے پنجے سے نکال کر اللہ کا سیدھا راستہ بتانے کے لیے اپنے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ معظمہ میں پیدا فرمایا۔ آپ 12 ربیع الاول کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ اور آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا، جو آپ کی پیدائش سے 2 ماہ قبل ہی فوت ہو چکے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب تھے۔ انہوں نے آپ کی سرپرستی فرمائی۔ خدا کی شان کے دادا کا سایہ بھی زیادہ عرصے تک قائم نہ رہا، اور والدہ کے 2 سال کے بعد دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 8 برس کے تھے۔ دادا کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ چچا کو اپنے بھتیجے سے بے حد محبت تھی اور بیٹوں سے زیادہ چاہتے تھے۔ برادران اسلام، عرب کی حالت اس وقت بہت خراب تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے درمیان رہ کر پرورش پائی، اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا انہی لوگوں سے تھا، مگر آپ نے کسی کی گندی عادت نہیں قبول کی۔ آپ کے ہر کام میں صفائی ستھرائی پائی جاتی تھی۔ آپ کی دیانت، سچائی اور پاکیزگی کی شہرت ہوتی چلی گئی، اور لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارنے لگے۔ جب آپ 25 سال کے ہوئے تو آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، جو بیوہ تھی۔ حضور اکرم تجارت کا مال لے کر عرب کے مختلف ملکوں میں جاتے، وہاں بھی آپ کو امین اور صادق کہہ کر پکارا جاتا۔ مکہ معظمہ کے 3 میل کے فاصلے پر پہاڑ میں ایک غار تھا، جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئی روز کا کھانا لے کر اس غار میں چلے جاتے، اور وہاں اکثر خدا کی عبادت اور سوچ بچار میں وقت گزارتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور آپ کی عمر 40 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ معمول کے مطابق غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور قرآن پاک کی یہ آیت سورہ علق پڑھ کر سنائی، جس کا ترجمہ ہے: پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھ، اور تیرا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، اور حکم دیا گیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا سیدھا راستہ بتائیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں اور گہرے دوستوں کو اللہ کی طرف بلایا اور فرمایا: کہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس زمانے میں عرب میں بت پرستی کا زور تھا۔ خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، اس میں بے شمار بت رکھے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، اور اس بات پر آپ سے لڑنے کو تیار ہو گئے۔
سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت زید بن حارث، آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے، ایمان لائے اور اللہ کے دین کو پھیلانے لگے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا دین پھیلانے میں بڑی بڑی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں اپنے پیارے نبی کو تسلی دیتا رہا اور ہدایت فرماتا رہا کہ اب اس طرح اور اب اس طرح کرو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور قوم کی عبرت کے لیے پہلے نبیوں کے قصے بتائے گئے کہ جن قوموں نے اپنے نبی کا کہنا مانا وہ دین و دنیا میں کامیاب رہیں، اور جنہوں نے اپنے نبی کا انکار کیا اور اللہ کا کہنا نہیں مانا، وہ قوم اس دنیا سے بھی نیست و نابود کر دی گئی اور آخرت میں بھی اس کو بڑی سزا ملے گی۔ عزیزان گرامی، اب ہم قرآن پاک سے چند واقعات بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قوم کو کس طرح سمجھاتے رہے اور قوم کیا جواب دیتی رہی۔ حضور جب ایمان کی دعوت دیتے تو وہ مسلمانوں کو بیوقوف بناتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب کہیے ان کو ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے سب لوگ، کہتے ہیں کیا ہم اس طرح مسلمان ہوں جیسے مسلمان ہوئے بیوقوف؟ سنتا ہے وہی، ہیں بیوقوف پر نہیں جانتے۔ اور کافر کہتے ہیں یہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس نے بنا لی ہیں اور لوگوں نے اس میں ان کی مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، سورہ فرقان کی 4، 5، 6، 7، 9 اور 21 آیتوں کا ترجمہ اس طرح ہے، یہ لوگ ایسا کہنے میں ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں اور کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے لکھ رکھا ہے، اور وہ صبح و شام ان کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ کہہ دو اس نے اتارا ہے اس کو جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے کہ اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتے، یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں کھایا کرتا۔ اور ظالم کہتے ہیں تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔ آگے فرمایا، اے پیغمبر دیکھو یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے اور راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ خدا بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر بنا دے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، نیز تمہارے لیے محل بنا دے۔ مزید فرمایا، اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ فرشتے کیوں نازل نہیں کیے گئے، یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں۔ برادران اسلام، ہمارے پیارے نبی نے اس دین کو پھیلانے کی خاطر کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں، لیکن آپ نے صبر سے کام لیا اور ہمت نہیں ہاری۔ قصہ معراج۔ پاک ذات ہے جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس میں ہم نے خوبیاں رکھی ہیں کہ دکھلا دیں اس کو اپنی قدرت کے نمونے، وہی سنتا اور دیکھتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ برادران اسلام، ایک رات جب کہ آپ سو رہے تھے،
حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کا سینہ چاک کر کے قلب کو آب زمزم سے دھویا اور اس میں ایمان اور حکمت بھر دی۔ پھر آپ کے پاس سفید رنگ کا براق لایا گیا جس پر آپ کو سوار کیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی رکاب پکڑی۔ راستے میں آپ کو بہت سے عجائبات دکھائے گئے۔ براق کا ایک قدم جہاں تک نگاہ جاتی تھی پڑتا تھا۔ آپ کو بیت المقدس پہنچایا گیا جہاں مسجد اقصی میں آپ امام بنے اور آپ کے پیچھے تمام انبیاء نے نماز پڑھی۔ پھر تمام انبیاء سے ملاقات کرائی گئی۔ اس کے بعد آسمان کا سفر شروع ہوا اور ایک کے بعد دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ ہر آسمان پر کسی پیغمبر سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مقام میں کوئی دوست اپنے دوست کو چھوڑتا ہے؟ انہوں نے کہا اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں۔ پھر آپ کو نور سے پیوست کر دیا گیا اور 70,000 حجاب طے کرائے گئے یہاں تک کہ تمام انسانوں اور فرشتوں کی آہٹ قطع ہو گئی، یہاں تک کہ آپ عرش عظیم تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امت کے لیے تحفے پیش کیے گئے۔ وہ یہ ہیں: 5 نمازیں فرض کی گئیں، سورہ بقرہ کا آخری رکوع جس کا ترجمہ ہے اے رب ہمارے نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا چوکیں، اور نہ رکھ ہم پر بوجھ بھاری جیسا رکھا تھا اگلے لوگوں پر، نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ جس کی ہم کو طاقت نہیں، در گزر کر بخش دے رحم کر، تو ہی ہمارا رب ہے، مدد کر ہماری کافروں سے۔ عزیزان گرامی، اب سنیے ہجرت کا بیان۔ جب کفار بہت تکلیف دینے لگے تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی اور اصحاب نے خفیہ روانہ ہونا شروع کیا کہ ایک روز کافروں کے سرداروں نے خانہ کعبہ کے قریب ایک مکان میں مشورہ کیا اور سب کی یہ رائے قرار پائی کہ ہر قبیلہ قریش میں سے ایک ایک آدمی منتخب ہو اور سب جمع ہو کر رات کو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکان پر جا کر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ حضور کے ساتھی سب سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے خون بہا پر راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مشورے سے آگاہ کر دیا اور حکم دیا مدینہ ہجرت کر جائیں۔ آپ شب کو گھر میں تھے کہ کفار نے دروازہ جا کر گھیر لیا۔ آپ امانتیں حضرت علی کے سپرد کر کے گھر سے نکل گئے اور خدا کی قدرت سے کسی کو نظر نہ آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور غار ثور میں جا چھپے۔ کافروں نے جب آپ کو گھر میں نہ دیکھا تو تلاش کرتے کرتے غار تک پہنچے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غار میں داخل ہونے کے بعد مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بنا دیا اور ایک کبوتر کے جوڑے نے آ کے غار میں انڈے دینے شروع کر دیے۔ جب کفار نے دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر کوئی آدمی اس میں جاتا تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا اور کبوتر اس غار میں نہ ٹھہرتا۔ اسی غار سے متعلق قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا اگر تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اس وقت کرے گا جبکہ آپ کو کافروں نے جلا وطن کر دیا، جبکہ 2 آدمیوں میں ایک آپ تھے جس وقت آپ دونوں غار میں تھے، جبکہ آپ ہمدردی سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ 3 دن تک اس غار میں رہے، پھر آپ
مدینہ شریف تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں نے بڑا استقبال کیا۔ برادران اسلام، اب پیش ہے غزوات کا مختصر بیان۔ غزوہ بدر۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال 2 ماہ رہے۔ جب جہاد فرض ہوا، آپ نے کفار سے قتال شروع کیا۔ چند چھوٹی چھوٹی لڑائیاں شروع ہوئیں۔ مدینہ منورہ آنے کے 1.5 سال کے بعد جنگ بدر ہوئی۔ رمضان میں آپ نے خبر سنی کہ مکہ کے قریش کافروں کا قافلہ شام سے مکہ کو جا رہا ہے۔ آپ 313 صحابہ کو لے کر اس کو روکنے چلے۔ یہ خبر مکہ پہنچی۔ کفار قریش 1000 مسلح آدمی لے کر روانہ ہو گئے۔ قافلہ دوسری طرف سے نکل کر مکہ جا پہنچا اور بدر کے مقام پر ان 1000 مسلح کفار سے 313 بے سر و سامان مسلمانوں کی لڑائی ہوئی۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح دی اور کافر قتل ہوئے اور قید ہوئے۔ سورہ انفال میں اس قصے کو بیان کیا گیا ہے۔ آیات 7، 8، 12 اور 15۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، گو مشرک ناخوشی ہو۔ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں۔ میں ابھی ابھی کافروں کے دل میں روب داب ڈالے دیتا ہوں تو ان کے سر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو۔ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ مزہ تو یہاں چکھو، اور کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ برادران اسلام، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی کس طرح مدد فرماتے ہیں، لیکن صرف اس وقت جب لڑائی صرف اللہ کے لیے لڑی جائے۔ اور تم نے یہ بھی سن لیا کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، اور جو شخص امروز پیٹھ پھیرے گا سوائے اس کے کہ لڑائی کی کوئی حکمت ہو یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، وہ مستثنا ہے۔ باقی اور جو ایسا کرے گا وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ غزوہ احد سن 3 ہجری۔ غزوہ بدر کے بعد کافروں سے چند چھوٹی چھوٹی لڑائیاں اور چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئیں۔ پھر جنگ بدر کے 1 سال بعد جنگ احد ہوئی۔ 1000 مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا، جبکہ کافروں کا لشکر 3000 تھا۔ راستے میں عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا اور بہانہ بنا دیا۔ آپ کے پاس 700 جانباز مسلمان رہ گئے۔ آپ نے کوہ احد پہنچ کر 50 تیر اندازوں کو پہاڑ کے اہم مقامات پر بٹھایا اور بہت تاکید کر دی اور حکم دیا کہ میری اجازت کے بغیر تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا، خواہ ہمیں شکست ہو
یا فتح، تم اپنی جگہ پر ڈٹے رہنا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اول مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر وہ مسلمان جن کو پہاڑ کی اہم جگہوں پر کھڑا کیا گیا تھا، 10 آدمیوں کے سوا باقی سب اپنی جگہ کو چھوڑ کر آ گئے۔ پہاڑ کی اہم جگہوں کی طرف سے جن کو مسلمانوں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف چھوڑ دیا تھا، کافروں نے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے اور 70 مسلمان اسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ شہداء میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا بھی شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیر میں زخم آئے، جن سے یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور شہید ہو گئے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا، مسلمان پھر جم کر لڑے اور کافر میدان احد چھوڑ کر چلے گئے۔ برادران اسلام، قرآن پاک کی چند آیتیں اس جنگ احد کے متعلق ہم آپ کو سناتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 121۔ اور جبکہ آپ صبح کے وقت گھر سے چلے، مسلمانوں کو مقابلہ کرنے کے لیے مقامات پر جمع رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سب سن رہے تھے، سب جان رہے تھے۔ جب تم میں سے 2 جماعتوں نے دل میں خیال کیا کہ ہمت ہار دیں، اور اللہ تعالیٰ تو ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا، اور بس مسلمانوں کو اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 139۔ اور سست نہ ہو اور غم نہ کھاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ آل عمران آیت 140، اگر تم کو زخم پہنچ جائے تو اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سورہ آل عمران آیت 152، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا جس وقت تم ان کفار کو بحکم خداوندی قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم خود ہی کمزور ہو گئے اور باہم حکم میں اختلاف کرنے لگے، اور تم کہنے پر نہ چلے بعد اس کے کہ تم کو تمہاری دل خواہ بات دکھلا دی تھی۔ مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں شکست اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو چند جگہوں پر بٹھا دیا تھا اور تاکید کر دی تھی کہ وہاں سے نہ ہٹیں، لیکن سوائے 10 کے بقیہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو اس طرح فرماتے ہیں، سورہ آل عمران آیت 165، اور جب تمہاری ایسی حال ہوئی جس سے 2 حصے تم جیت چکے تھے تو کیا تم یوں کہتے ہو کہ کدھر سے ہوئی؟ فرما دیجئے کہ یہ تمہاری طرف سے ہوئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت حاصل ہے۔ غزوہ بنی نذیر ہجری 3۔ دوستو، غزوہ بنی نذیر 3 ہجری میں ہوا، جس کا سبب یہ ہوا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر تشریف فرما ہوئے تو یہودیوں کے 2 قبیلوں نے جو مدینہ کے باہر رہتے تھے آپ سے عہد کیا کہ ہم آپ کے موافق رہیں گے اور آپ سے کوئی برائی نہیں کریں گے۔ جب آپ اس معاملے پر گفتگو کے لیے ان کے پاس گئے اور ان سے اس معاملے کی گفتگو کی، وہ لوگ آپ کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا کر مشورہ کرنے لگے کہ دیوار پر سے ایک پتھر لڑکا کر آپ کو قتل کر دیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وحی سے اطلاع ہو گئی۔ آپ اٹھ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ آپ نے کہلا بھیجا کہ تم نے اپنے عہد کو توڑا ہے، یا تو 10 دن کے اندر نکل جاؤ ورنہ لڑائی ہوگی۔ وہ لڑائی کے لیے تیار ہوئے،
آپ ان پر لشکر لے آئے اور ان کے حلقے کو گھیر لیا۔ آخر وہ تنگ ہو کر نکل جانے پر راضی ہوئے۔ سورہ حشر میں اسی قصے سے متعلق چند آیتیں پیش ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 1۔ اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے ہیں سب جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے کفار اہل کتاب کو ان کے گھروں سے پہلی بار اکٹھا کر کے نکال دیا۔ تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ کبھی اپنے گھروں سے نکلیں گے، اور خود انہوں نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچا لیں گے، سو ان پر اللہ کا عتاب ایسی جگہ سے پہنچا کہ ان کو خیال بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے۔ سوائے عقل مندوں اس حالت کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حشر آیت نمبر 4، یہ اس سبب سے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دینے والا ہے۔ غزوہ بنی بدر ثانی سن 4 ہجری۔ برادران اسلام، جنگ احد سے واپس جاتے ہوئے کافر کہہ گئے تھے کہ سال آئندہ بدر پر پھر لڑائی ہوگی۔ جب وہ زمانہ قریب ہوا تو کافروں کو بدر تک جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ایسی تجویز کرنی چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بدر نہ جائیں تاکہ ہم کو شرمندگی نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے ایک جاسوس کو مدینہ منورہ بھیجا کہ مسلمانوں میں جا کر یہ خبر پھیلائیں کہ کافروں نے فوج جمع کی ہے۔ مسلمان تو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، وہ کافروں کی زیادتی سے نہیں ڈرتا۔ انہوں نے یہ سن کر کہا ہماری مدد کے لیے اللہ کافی ہے۔ آپ 1500 آدمیوں کو ساتھ لے کر بدر تشریف لے گئے اور چند روز قیام کیا، لیکن وہاں کوئی کافر مقابلے پر نہیں آیا۔ مسلمانوں نے وہاں تجارت میں خوب نفع حاصل کیا اور خوش و خرم واپس لوٹ آئے۔ غزوہ احزاب 5 ہجری۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا کہ دمشق کے قریب کچھ کفار جمع ہو کر مدینہ منورہ پر چڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ 1000 آدمیوں کو لے کر روانہ ہوئے۔ وہ خبر سن کر بھاگ گئے۔ آپ چند روز وہاں رہ کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ سورہ احزاب میں اسی کا ذکر ہے۔ دراصل یہ لڑائی اس وجہ سے ہوئی کہ یہودیوں کے 2 قبیلوں کو جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے نکال دیا گیا تھا۔ چنانچہ انہی میں کا ایک آدمی اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر مکہ پہنچا اور کافروں کو لڑائی کے لیے آمادہ کیا، اور اس کے لیے بہت کوشش کی، یہاں تک کہ 10,000 کافروں کی فوج مدینہ منورہ حملہ کرنے کے لیے چلی۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کر کے مدینے کے پاس خندق کھودنے کا حکم دیا اور وہاں اپنا لشکر قائم کیا۔ کفار آئے اور خوب تیر اندازی کرتے رہے۔ مسلمانوں کی طرف سے بھی اس کا جواب دیا جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کافروں میں تفرقہ ڈلوانے کی تجویز کی اور اللہ پاک نے اس میں کامیابی عطا فرمائی۔ کافروں کے اندر آپس میں تفرقہ پیدا ہو گیا اور آپس میں اچھا خاصا بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور وہ اس طرح کہ ایک زوردار ہوا بھیجی جس سے کافروں کے خیمے اکھڑ گئے اور گھوڑے بھاگنے لگے۔ چنانچہ اسی رات کو کافروں کا لشکر واپس چلا گیا۔ اب اس جنگ سے متعلق قرآن پاک کی چند آیتیں سنیے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 8۔
اے ایمان والو، اللہ کا انعام اپنے اوپر یاد کرو جب تم پر بہت سے لشکر چڑھائے، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایسی فوج بھیجی جو تم کو دکھائی نہ دیتی تھی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے تھے۔ جب وہ لوگ تم پر آ چڑھے تھے، اوپر کی طرف سے اور نیچے کی طرف سے بھی، اور جبکہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آنے لگتے تھے، اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کر رہے تھے، اس موقع پر مسلمانوں کا امتحان لیا گیا اور سخت زلزلے ڈالے گئے۔ عزیزان گرامی، اس کے آگے پھر اسی جنگ میں جو حالات پیدا ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے اور اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ منافق جن کے دلوں میں اسلام پکا نہیں ہوا تھا کہنے لگے، سورہ احزاب آیت نمبر 12، اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یوں کہہ رہے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے اور اس کے رسول نے محض دھوکے ہی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ خبردار کرتے ہیں، سورہ احزاب آیت نمبر 16، آپ فرما دیجئے کہ تم کو بھاگنا کچھ نفع نہیں دے سکتا اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگتے ہو، اور اس حالت میں بجز تھوڑے دنوں کے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 17، یہ بھی فرما دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو خدا سے بچا سکے اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کرنا چاہے، یا وہ کون ہے جو خدا کے فضل سے تم کو روک سکے اگر وہ تم پر فضل کرنا چاہے، اور خدا کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائیں گے نہ مددگار۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ احزاب آیت نمبر 25، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو لوٹا دیا غصے میں بھرا ہوا کہ ان کی کچھ بھی مراد پوری نہ ہوئی، اور جنگ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے آپ ہی کافی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، بڑا زبردست ہے۔ قصہ حدیبیہ سن 6 ہجری۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے 6 سال ہوئے تھے کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ مکہ تشریف لے گئے اور آپ نے عمرہ ادا کیا۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کے ساتھ مکہ معظمہ جا کر عمرہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ مکہ کے کافروں نے کہا کہ ہم مکہ میں آپ کو ہرگز نہ آنے دیں گے۔ غرض کافروں سے گفتگو کے بعد چند باتوں پر صلح ہوئی۔ ان میں یہ بات بھی تھی کہ آپ آئندہ سال آ کر عمرہ کریں اور 10 برس تک ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی لڑائی نہ ہو، اور کافروں کے دوست قبیلوں سے مسلمان نہ لڑیں اور مسلمان کے دوست قبیلوں سے کافر نہ لڑیں۔ وہاں 2 قبیلے تھے، ایک قبیلہ کافروں کا ساتھی تھا اور دوسرا قبیلہ مسلمانوں کا ساتھی تھا۔ اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے جس مقام پر یہ صلح ہوئی تھی۔ آپ اس صلح کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل کی، جس میں اس صلح کو فتح قرار دیا، چونکہ یہ صلح آئندہ فتح مکہ کا سبب بنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ فتح آیت نمبر 26، بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی۔ عزیزان گرامی، اور کئی جنگیں چھوٹی چھوٹی کافروں اور یہودیوں سے ہوئیں، جن میں سے جنگ خیبر مشہور ہے۔ اس جگہ 7 قلعے تھے۔ یہودیوں نے سب کے دروازے بند کر دیے کہ اس میں گھس کر بیٹھ گئے اور اندر سے تیر اندازی کرتے رہے۔ آخر ایک ایک کر کے سب قلعے فتح ہو گئے۔ اس سال خیبر میں ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہر ملا کر آپ کو دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لقمہ منہ میں ڈالا اور فرمایا کہ اس گوشت نے مجھ سے کہہ دیا کہ مجھ میں زہر ملا ہے۔ جنگ حنین، قصہ فتح مکہ
سن 8 ہجری صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کے دوست قبیلوں سے کافر نہ لڑیں اور کافروں کے دوست قبیلوں سے مسلمان 10 سال تک نہ لڑیں۔ ان دونوں قبیلوں میں جنگ ہو گئی اور مکہ کے قریش کافروں نے صلح کے خلاف اپنے دوست قبیلے کی خفیہ مدد کی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کافروں کی اس وعدہ خلافی پر اور عہد کے توڑنے پر 12,000 مسلمانوں کا لشکر لے کر مکہ پر لشکر کشی کی۔ کافروں نے مقابلہ کیا، بہت سے کفار مارے گئے اور بڑے بڑے سردار شہر چھوڑ کر بھاگ گئے، اور جو حاضر ہوئے آپ نے ان کی جاں بخشی فرمائی۔ خانہ کعبہ کے بتوں کو آپ نے خود توڑا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ بنی اسرائیل میں اس طرح بیان فرمایا ہے، آیت نمبر 80۔ اور آپ یوں دعا کیجئے کہ اے رب مجھ کو خوبی کے ساتھ پہنچائیو اور مجھے خوبی کے ساتھ لے جائیو، اور مجھ کو اپنے پاس سے ایسا غلبہ دیجیو جس کے ساتھ نصرت ہو، اور کہہ دیجئے کہ حق آیا اور باطل گیا، گزرا ہوا، اور واقعی باطل چیز تو یوں ہی آتی جاتی رہتی ہے۔ فتح مکہ کے بعد دوسری چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئیں، پھر ایک بڑی جنگ حنین کے نام سے ہوئی۔ حنین ایک مقام ہے مکہ اور طائف کے درمیان، جہاں کافروں کے کچھ قبیلوں سے فتح مکہ کے 2 ہفتے بعد لڑائی ہوئی۔ مسلمان 12,000 تھے، مشرکین 4,000۔ بعض مسلمان اپنا مجمع دیکھ کر اس طرح کہنے لگے کہ اس سے شیخی سی معلوم ہوتی تھی کہ ہم آج کسی طرح نہیں ہار سکتے۔ لڑائی شروع ہوئی اور پہلے مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ بعض مسلمان مال غنیمت کو جمع کرنے لگے۔ اس وقت کافی ٹوٹ پڑے، وہ بڑے تیر انداز تھے، مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ اس گھبراہٹ میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں چند صحابہ کے میدان میں رہ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلمانوں کو آواز دلوائی، پھر سب لوٹ کر دوبارہ جمع ہوئے اور کافروں سے مقابلہ کیا۔ آسمانوں سے فرشتوں کی مدد آئی، کافر بھاگے اور بہت سے قتل ہوئے، پھر ان میں سے بہت سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر مسلمان ہو گئے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے، آیت نمبر 25۔ خدا تعالیٰ نے تم کو بہت موقعوں پر غلبہ دیا جب تم کو اپنے مجمع کو کثرت سے غرہ ہو گیا تھا، اور حنین کے دن بھی پھر وہ کثرت تمہارے لیے بھی کارآمد نہ ہوئی، اور تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے تنگی کرنے لگی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور دوسرے مسلمانوں پر تسلی نازل فرمائی اور ایسے لشکر نازل فرمائے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور یہ کافروں کی سزا ہے۔ برادران اسلام، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کس طرح سبق دیا کہ اپنی زیادتی پر فخر نہ کرنا چاہیے، اور ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ فتح صرف اللہ کی مدد سے ہوگی، کم ہو تب بھی اور زیادہ ہو تب بھی۔ اسی لیے صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ سبق اس لیے بھی دیا ہوگا کہ آئندہ بھی مسلمان اس بات کو یاد رکھیں۔ جنگ تبوک سن 9 ہجری۔ دوستو، تبوک ایک مقام ہے ملک شام میں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فتح مکہ اور غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو آپ کو خبر ہوئی کہ روم کا بادشاہ ہرقل مدینہ منورہ پر فوج بھیجنا چاہتا ہے، اور وہ فوج تبوک کے مقام پر جمع کی جائے گی۔ قبل اس کے کہ وہ حملہ کرے، آپ نے خود ہی مقابلہ کرنے کے لیے سفر کا ارادہ کیا اور مسلمانوں میں اس کا اعلان کر دیا۔ چونکہ یہ زمانہ
بہت گرمی کا تھا اور مسلمانوں کے پاس سامان بہت کم تھا، سفر دور دراز کا تھا، اس لیے اس غزوہ میں جانا بڑی ہمت کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہاد میں شرکت کے لیے مسلمانوں کو سورہ توبہ میں اس طرح ترغیب دلائی۔ آیت نمبر 38۔ اے ایمان والو، تم لوگوں کو کیا ہوا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو زمین کو لگے جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے عوض دنیاوی زندگی پر قناعت کر لی؟ سو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ یہ ترغیب دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی آیات اس کے آگے بیان فرمائی ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 41۔ نکل پڑو، خواہ تھوڑے سامان سے خواہ زیادہ سامان سے، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یقین رکھتے ہو تو دیر مت کرو۔ عزیزان گرامی، جو لوگ منافق تھے اور سچے مسلمان نہ ہوئے تھے وہ اتنی دور جہاد میں جانے سے بہانے کرنے لگے اور رخصت مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پول کھول دی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 42۔ اگر کچھ ہاتھ مال ملنے والا ہوتا اور سفر بھی معمولی ہوتا تو یہ منافق ضرور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیتے، لیکن ان کو تو مسافت ہی دور دراز معلوم ہونے لگی اور ابھی خدا کی قسمیں کھا جائیں گے، اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ لوگ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ برادران اسلام، مسلمانوں کا 30,000 لشکر اس سخت گرمی اور کم سامانی کے باعث بھی جہاد پر دور دراز روانہ ہو گیا، کیونکہ ان کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم تھا، لیکن بعض منافق لوگ نہ گئے اور بہانہ بنا کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ توبہ میں ان کی سخت مذمت کی ہے۔ فرماتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 81۔ یہ پیچھے رہ جانے والے خوش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر اور ناگوار ہوا جہاد کرنا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، اور دوسروں کو کہنے لگے کہ تم لوگ گرمی میں مت نکلو۔ آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے، کیا خوب ہوتا اگر وہ سمجھتے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 82۔ سو تھوڑے دن ہنس لیں اور بہت دنوں آخرت میں روتے رہیں ان کاموں کے بدلے میں جو کچھ کیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، مسلمانوں کا لشکر تبوک میں ٹھہرا اور شاہ روم کے لشکر کا انتظار کرتا رہا، لیکن شاہ روم نے ڈر کی وجہ سے اپنا لشکر نہ بھیجا اور 2 ماہ کے قیام کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ حجۃ الوداع سن 10 ہجری۔ عزیزان گرامی، ہجرت کے 10ویں سال آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کو تشریف لے گئے۔ آپ کے حج کی خبر سن کر مسلمان جمع ہونے شروع ہو گئے اور 1 لاکھ سے زیادہ آدمی جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبے میں ایسی باتیں بیان فرمائیں جیسے کوئی وداع کہتا ہے۔ اسی واسطے سے اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سے اہم امور کے بارے میں ہدایات دی۔ چند پیش خدمت ہیں۔ سن رکھو، جاہلیت کے تمام دستور میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں۔ عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تمہارے غلام
تمہارے غلام جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ جاہلیت کے تمام خون باطل کر دیے گئے ہیں، اب کسی کو کسی سے پرانے خون کا بدلہ لینے کا حق نہیں ہے۔ جاہلیت کے تمام سود بھی باطل کر دیے گئے ہیں، اب کسی کو کسی سے سود کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں۔ اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود، عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ تمہارا خون اور تمہارا مال قیامت تک کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہے، اور اسی طرح جس طرح یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر حرام ہے۔ میں تم میں ایک چیز چھوڑے جاتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سے اصولی احکام شریعت بیان فرمائے، پھر مجمع کی طرف خطاب کر کے پوچھا، تم سے خدا کے یہاں جب میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم کہیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اسی موقع پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین کے پسند کیا۔ اس حج کے موقع پر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کے تمام طریقے خود برت کر دکھا دیے کہ حج کس طرح کرنا چاہیے۔ اس موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، میں نہیں جانتا، شاید اس کے بعد مجھے دوسرے حج کی نوبت نہ آئے۔ اس موقع پر آپ نے تمام مسلمانوں سے یہ بھی فرمایا، جو لوگ اس وقت موجود ہیں وہ یہ سب باتیں ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے نازل ہونے کے بعد تقریباً 3 ماہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات رہے، اور ربیع الاول سن 11 ہجری میں آپ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ عزیزان گرامی، اب پیش ہیں چند اچھی باتیں۔ اسلام نام ہے، زندگی میں ہر جگہ چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، لین دین کرتے ہم ہر وقت خیال رکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو کس طرح کیا۔ قرآن پاک میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکام آئے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34، اور اپنا وعدہ پورا کیا کرو، بلا شبہ وعدے کے متعلق تم سے پوچھ ہوگی۔ سورہ متفففین آیت نمبر 1، اور جب ناپ تول کرو تو پورا کرو، اور صحیح ترازو سے تول کر دیا کرو۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا، خرابی ہے گھٹانے والوں کی کہ جب ناپ تولیں لوگوں سے پورا کریں، اور جب ناپ دیں ان کو یا تول دیں تو گھٹا کر دیں۔ کیا خیال نہیں رکھتے وہ لوگ کہ ان کو اٹھنا ہے ایک بڑے دن میں؟ دوستو، دوسروں سے ہنس کر یا مسکرا کر خوش اخلاقی سے بات کرنا بھی کیسا اچھا ہے، سب کو اچھا معلوم ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی تعریف کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے سب کام آسانی سے بنا دیتے ہیں۔ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں، اور ہر شخص سے بات اچھی طرح کیا کرو۔ سورہ فرقان آیت نمبر 63، اور جب تم سے کوئی جاہل اڑ جائے
تو اس کو سلام کہہ کر چلے جاؤ۔ تو دوستو، جب تم سے کوئی دشمنی کرے، عداوت کرے، تمہارے سے کوئی برائی کرے، تو اس کا جواب دشمنی اور برائی سے مت دو، بلکہ اس کے ساتھ سلوک کرو اور محبت کرو، تو وہ تمہارا پکا دوست بن جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ نیک برتاؤ سے بدی کو ٹال دیجئے، پھر یکایک آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی دوست ہوتا ہے۔ دوستو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا کیسی بری بات ہے۔ اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، دشمنیاں قائم ہو جاتی ہیں اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ الحجرات آیت نمبر 12، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تو تم ناگوار سمجھتے ہو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ دوستو، سلام کرنے کے متعلق بڑی تاکید آئی ہے۔ جب ہم اپنے گھروں میں جایا کریں یا کسی سے ملاقات کیا کریں تو السلام علیکم کہنا چاہیے، یعنی تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ جس پر اللہ کی سلامتی ہو جائے اس کو پھر اور کیا چاہیے؟ اس کے علاوہ اور کسی طرح سلام ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، پھر یہ بھی معلوم کر رکھو کہ جب تم اپنے گھروں میں جایا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کر لیا کرو، جو کہ دعا کے طور سے خدا کی طرف سے مقرر ہے، برکت والی عمدہ چیز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو اور عمل کرو۔ حرام چیزیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ کبھی بھی بھول کر ہمیں نہیں کھانی چاہیے، اور اگر یہ کام کوئی دوسرا شخص کرتا ہے تو اسے بھی منع کر دینا چاہیے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3، تم پر حرام کیے گئے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جو جانور کے غیر اللہ کے نام سے نامزد کیا ہو، اور جو دم گھٹنے سے مر جائے، اور جو کسی چوٹ سے مر جائے، اور جو کسی اونچی جگہ سے گر کر مر جائے، اور جو کسی کی ٹکر سے مر جائے، اور جس کو کوئی درندہ کھانے لگے لیکن جس کو ذبح کر لو، اور جو جانور بتوں پر چڑھائے جائیں، اور یہ کہ تقسیم کرو بذریعہ قرا کے تیروں کے، یہ سب گناہ ہیں۔ اور اب وہ باتیں جو سخت گناہ ہیں وہ یہ ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31، اور اپنی اولاد کو ناداری کے اندیشے سے قتل مت کرو، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی، بلا شبہ ان کا قتل کرنا بڑا بھاری گناہ ہے، اور زنا کے پاس مت پھٹکو، بلا شبہ وہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور برا رستہ ہے۔ اور جس شخص کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل مت کرو، البتہ حق کے ساتھ، اور جو شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے تو اس کے قتل کے بارے میں اسے حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ شخص طرفداری کے قابل ہے، اور یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 90، اے ایمان والو، یقیناً شراب اور جوا، بت اور قرا کے تیر، یہ سب گندے اور شیطانی کام ہیں، تم ان سے بچتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 48، تحقیق اللہ نہیں بخشتا ہے یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اور بخشتا ہے اس کے علاوہ جس کو چاہے، اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا اس نے بڑا طوفان باندھا ہے۔ سورہ عنکبوت
آیت نمبر 8۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی طرح رہنے کی وصیت کی ہے، اور اگر وہ تجھ سے روا کریں کہ تو شرک پکڑ میرا، تو ان کا کہنا نہ مان۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو کہ جب اس کو سمجھانے لگا، اے بیٹے شریک نہ ٹھہرائیو اللہ کا، بے شک شریک بنانا بڑی بے انصافی ہے۔ سورہ الزمر آیت نمبر 65۔ اگر تم نے شریک مانا اکارت جائیں گے تیرے عمل، اور تو ہو جائے گا خسار والوں میں سے۔